بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے اسلاف میں، جس میں ہم آپ کا تعارف سلف صالحین سے کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم نے جو کتاب سیر اعلام النبلاء سے شروع کیا ہے، آج اس کی 6ٹھی قسط ہے، اور آج ہم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمیں ان کا مختصر سا تعارف دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج حافظ محمد طاہر صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سلمان بھائی آپ کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ حافظ صاحب، اس پروگرام کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہی ہے، الحمدللہ آپ پہلے بھی ایک باری آ چکے ہیں، تو اس کو ہم ڈائریکٹ ہی ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی اس کی انٹروڈکشن سے۔ اور آج جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی 6ٹھی قسط ہے، اور اس میں جو ہے ہم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمیں ان کا نام و نسب اور ان کی کنیت کے حوالے میں بتائیں، جو کتاب کے اندر جو ہے ذکر ہے۔ جی، بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ معروف ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ۔ تو یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں، اور جو ہم کتاب سیر اعلام النبلاء سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کی سیرت، سلف کی سیرت، تو اس میں ان کا جو نام و نسب ذکر کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے، پھر آگے ابن عثمان، ابن عمر، ابن کعب، ابن سعد، ابن تیم، ابن مرہ، آگے لمبا انہوں نے ان کا نسب نامہ ذکر کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں ان کا نسب، اور اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی ان کا جو نسب ہے آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور یہ قریشی ہیں اور تیمی، اور ساتھ میں المکی بھی ان کا جو مکہ میں رہنے کی وجہ سے یا مکے سے ہونے کی وجہ سے ان کا جو لقب ہے یا ان کے ساتھ جو نسبت کے ساتھ المکی بھی آتا ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے، ابو محمد۔ جو محمد ہیں سب سے بڑے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن طلحہ، تو اسی کی وجہ سے ان کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، تو ابو محمد المکی کے نام سے یہ ان کا مختصر جو ابن اعزابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ، کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں، 10 صحابہ میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بعد ذکر کیے ہیں ذہبی رحمہ اللہ نے، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یہ ان کے علاوہ بھی بیٹے تھے، محمد کے علاوہ بھی ان کے یہ بیٹے تھے۔ صحیح جی ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب، یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول جو ہے انہوں نے کب کیا، اور ان کا ہجرت کا مطلب کیونکہ مکی تھے تو انہوں نے ہجرت بھی کی، یہ ایک واقعہ جو ہے اس کے بارے میں کافی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، تو اگر آپ ہمیں جو صحیح بک کے اندر جو واقعہ پورا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ صحیح جو ذکر کیا ہے نا، وہ صرف اتنا ہی ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کان ممن سبق الی الاسلام، یہ جو اسلام میں سبقت لے جانے والے سابقین اولین صحابہ ہیں ان میں ہیں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف بھی دی گئی۔ آگے لکھتے ہیں وَأُوذِیَ فِی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو تکلیف بھی دی گئی، اور ثم ہاجر، پھر انہوں نے ہجرت کی۔
یہ صرف ذہبی رحمہ اللہ نے اتنی ہی بات ان کے متعلق لکھی ہے. تو یہی جو ہے وہ ان کی جو معروف جو ہے ان کے متعلق باقی جو اہل سیر ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اسلام لانے میں یہ سبقت لے جانے والے صحابہ میں سے تھے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ مختصر یہی بات ہے ان کے متعلق. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح نہیں بتایا وہ بصرہ میں گئے اور وہاں ان کو بتایا کہ مکہ کے اندر جو ہے کوئی نبی آئے ہاں گا؟ یہ بعض واقعات بعض لوگوں نے ذکر کیا، ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، واللہ عالم یہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کوئی صحیح روایت وغیرہ تو میرے علم میں تو اللہ عالم. ٹھیک. اور مالدار صحابی بھی تھے یہ. ہاں جی، یہ بہت زیادہ مالدار صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، تجارت کرتے تھے، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا اتنا ہی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے. آگے شاید اس کا ذکر بھی آئے گا. اسی لیے ان کو جو بہت زیادہ فیاضی کی وجہ سے طلحہ الفیاض بھی کہا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا. آگے اس کا کچھ شاید مختصر ذکر بھی آئے گا کہ کس طرح سے ان کے پاس جیسے ہی مال آتا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں فقراء مساکین میں خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنے پاس بھی کچھ نہیں بچا کے رکھتے تھے، اس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اس کا ذکر آپ انشاءاللہ. ٹھیک، انشاءاللہ. یہ انہوں نے مطلب کن غزوات کے اندر شرکت کی تھی؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جیسا کہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ سب میں ہی انہوں نے شرکت کی ہے، الا سب سے پہلا جو غزوہ بدر ہوا بس اس میں شریک نہیں ہوئے. تو ذہبی رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں فاتفق انہ غاب عن وقعۃ بدر فی تجارت له بالشام، کہ یہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے غزوہ بدر ہو گیا، تو اس وجہ سے اس میں شرکت نہیں کر سکے تھے. لیکن وہ تعلم لغیبتہ، یہ اس میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوئی کہ میں اس میں کیوں شامل نہیں تھا. فضارب له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسہمہ واجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی خوشخبری دی کہ یہ جو اجر بدر میں شامل ہونے والوں کو ملے گا اس میں بھی شریک ہیں، اور ان کو اس میں سے جو مال غنیمت کا حصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے جامع المسانید میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصل میں جو وہ قافلہ تھا نا بدر کے واقع بدر میں معروف ہے کہ وہ جو قافلہ ابو سفیان کا آ رہا تھا اس کی خبر دینے کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو ان کے لوٹنے سے پہلے پیچھے سے یہ غزوہ بدر ہو گیا. یہ بھی ایک یعنی انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس کی بھی کوئی سند وغیرہ تو نہیں. بہرحال یہ دونوں باتیں ہیں، یا تو یہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے جیسا کہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یا پھر جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ اصل میں وہ قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت قافلہ جو مشرکین کا لے کے جا رہے تھے. واللہ عالم. بہرحال یہ صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس کے بعد یہ سب غزوات میں شریک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا دوسرے غزوات میں. غزوہ احد میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے عظیم دفاع کیا، بلکہ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل چند لوگ رہ گئے تھے، تو ان میں سے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے مشرکین سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کا جو ایک ہاتھ ہے وہ شل ہو گیا تھا. قیس بن نبی حازم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت ید طلحہ التي وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت، میں نے ان کا ہاتھ وہ دیکھا وہ بالکل شل ہوا تھا جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا احد کے دن. اس پر آگ تلوار تیر وغیرہ لگتے رہے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ تکلیف نہیں آنے دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کو نہیں آنے دیا. تو یہ جو ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یعنی بہت ہی جانساری کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ بالکل چند صحابہ رہ گئے تھے،
7 انصاری تھے اور 2 قریشی صحابہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یردہم عنا ولہ الجنہ، جو ان مشرکین کو مجھ سے دور کرے، ان سے ہمیں بچائے تو اس کے لیے جنت ہے. تو پھر دوسرے صحابہ کرتے رہے لیکن سب شہید ہو گئے. تو یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اپنے اوپر زخم کھائے سارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی. اسی طرح آگے بھی شاید آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن ایک چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اونچی تھی تو یہ نیچے جھک گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے اوپر چڑھ کے اوپر چڑھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ انہوں نے اٹھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ کے اوپر چٹان کے چڑھے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کی. تو اس کے علاوہ بھی غزوہ احد میں یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جانساری کی، اور بلکہ اسی لیے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے یہ فضائل میں بیان کیا کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک وہ صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. یعنی کیا ان کی شان ہوگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ لیا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اوپر چڑھنے کے اندر. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور لوگ تو اس وجہ سے ایک صحابی کی شان بڑھ جاتی ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صحابی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اب سب اور جو بات فضائل جو ہے کتاب کے اندر موجود ہیں ان کا بھی ہمیں بتائیں. ان کے جو اس کے علاوہ جو فضائل ہیں ان میں سے ایک تو یہ جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 احد میں نا 2 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. ایک یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ان مشرکین کو سے ہمارا دفاع کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور دوسرا جی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے جھک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سواروں کو اوپر چڑھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی ہے. یعنی یہ ایک بڑی بات ہے. 2 دفعہ یہ اسی ایک ہی غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیدنا اس کے علاوہ ایک تو معروف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں یہ شامل ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جنت کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبل حرا پر تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ وہ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو حرا رک جاؤ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے، تو اس وقت یہ بھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اس پہاڑ پر موجود تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی جو ہے وہ خوشخبری بھی دی. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کمیٹی بنائی تھی نا کہ ان لوگوں کو آپ میرے بعد خلیفہ بنا لینا، تو ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض الفاظ کہے تھے. وہ کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا ما اجد احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم عنهم راض. انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے میں آپ کو ناموں کی لسٹ دینے والا ہوں، یہ وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے گئے تھے نا ان لوگوں سے راضی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو گئے تھے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اور یہ گواہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے رہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اب وفات تک ان لوگوں سے راضی تھے، خوش تھے. تو ان میں انہوں نے فرمایا فسمى علي وعثمان وزبیر و طلحہ، ان میں سیدنا علی کا، عثمان، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی تھے. تو یہ بھی ان کے فضائل میں بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ ایک نبی کا اپنے صحابی سے ان کی وفات کے وقت اپنی وفات تک راضی رہنا بہت بڑی ان کی فضیلت ہے. یعنی امتی کے لیے بہت بڑی یہ فضیلت ہے. تو یہ ان کی جو عمومی دلائل ہیں ان کی فضیلت کے متعلق. اور ویسے بھی جو علماء نے بیان کیا ہے عشرہ مبشرہ کے متعلق کہ یہ صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم ترتیب بناتے ہیں تو ان میں خلفائے راشدین ہیں،
یعنی ابو بکر ہیں، پھر عمر، عثمان، علی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام سب سے زیادہ افضلیت والے وہ یہ عشرہ مبشرہ ہے. یعنی یہ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں یہ دوسرے صحابہ سے افضلیت رکھتے ہیں. یعنی ترتیب یہی ہے ہمارے ہاں اہل السنہ کے ہاں کے خلفاء ہیں وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں. یعنی عشرہ مبشرہ میں پھر آگے ہم ترتیب پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو اصل ترتیب مکمل عشرہ مبشرہ ہے یہ دوسرے صحابہ سے افضل ہے. یعنی یہ اسی ترتیب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ فضیلت ہے. اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ان کو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد رکھتے تھے کہ ان کے نزدیک ان کا بھی خلیفہ بن جانا بھی یعنی یہ خلافت کے حقدار تھے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں حقدار نہیں مطلب اہل تھے، خلافت کے اہل تھے کہ اگر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت سنبھال لیتے تو وہ اس کے اہل تھے. یعنی اس منصب کے لیے اور عہدے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ اہل تھے. یعنی ان کے پاس یہ اہلیت تھی اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، امام خلال نے سنہ میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ادرکت اکثر من 500 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 صحابہ سے ملا ہوں. یہ احمد شافعی رحمہ اللہ تابعین وہ فرماتے ہیں. قالوا وہ سب یہ بات کہتے انہوں نے سب نے یہ بات کہی ہے، وہ سب کا یہی کہنا تھا کہ ان عثمان و علی و طلحہ و زبیر فی الجنہ، کہ یہ جو عثمان، علی، طلحہ اور زبیر یہ جنتی ہے. یعنی میں نے 500 صحابہ کو یہ کہتے ہوئے یا 500 صحابہ کا یہ عقیدہ یہ سنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ان کے عمومی جو دلائل ہیں. اسی طرح وہ جو میں نے آپ کو پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی نا سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ میں حاج السنہ جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ بات ذکر کی، کہا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گویا کہ انہوں نے یہ مسلمانوں پر بھی احسان کیا نا کہ مسلمانوں کے نبی کو جو ہے وہ انہوں نے سہارا دیا. تو یہ ہمارے اوپر بھی ایک طرح سے احسان ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح نبی صلی اللہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دیا. تو ان میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جنہوں نے وعدہ سچا کیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر لیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلام کے بعد قربانیاں دیں گے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اس وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا. تو یہ بھی ان کی فضیلت میں کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ان کا ذکر ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہونا بطور تفسیر بہت بڑی بات ہے. جی اور یہ سیدنا علی رضی اللہ کی کوئی چیز جی 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 بولیں. میں نے کہا کہ یہ مختصر سی چیزیں ہو سکتا ہے بعض چیزیں رہ بھی گئی ہوں. اس طرح جی بعض جی روایات جیسے کہ ذکر کیا وزابی رحمہ اللہ نے جنہیں میں نے اسکپ کر دیا ان میں سے بعض یعنی ثابت نہیں ہے، جیسا کہ یہ معروف ان کے بارے میں جو ہے نا من سرہ ان ينظر الى رجل يمشي على الارض قد قضى نحبه فلينظر الى طلحہ، کہ جو کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر جو چلنے والا ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے تو وہ طلحہ کی طرف دیکھ لے. یہ روایت کمزور ہے لیکن جو میں نے ذکر کی اس میں وہ یعنی دوسری جو روایت ہے وہ اس کی تائید میں موجود ہے. تو یہ اس طرح سے صحیح. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ان کے متعلق جو گواہی ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. وہ کیا آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کچھ؟ ہاں وہ اصل میں یہ بھی بات تھی نا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کہ ہم آگے بھی ان کی شہادت کے میں بھی تھوڑا سا اشارہ کریں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصاص تھا اس کا مطالبہ کرنے کے لیے یہ سیدنا طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ کچھ نکلے تھے. تو ان کا اصل میں یہ تھا کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں ان سے قصاص لے کے دیں.
تو اس میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا جب یہ شہید ہو گئے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپس میں کوئی دلی رنجش ہے یا دلی کوئی آپس میں ان کے اس طرح کی چیز ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا بھی ان کا یعنی یہ جو معاملات بھی ہوئے ہیں اس کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کے متعلق صاف تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی دلی طور پر کوئی ایسی چیز رکھتے ہوں کہ وہ جنت میں نہیں ہے جہنم میں ہے یا ایسی نعوذ باللہ باتیں جیسا کہ بعض ظالم لوگ اب کرتے ہیں. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہے وہ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے یہ بات کہی. یہ صحیح ثابت ہے یہ طبقات بن سعد وغیرہ میں. تو انہوں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے والد طلحہ اور میں جنت میں ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے جنت میں جانے سے پہلے دلوں کو صاف کر دیں گے. جو دل میں کوئی رنجش ہوگی کوئی آپس میں کوئی تھوڑی بہت بات ہوگی اس کو صاف کر دیں گے اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جو لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور بہترین جو وہاں پہ مجلسیں لگی ہوں گی ان کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے خوشی سے بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر باتیں کر رہے ہوں گے اور وہاں پر جنت کی جو آرام دہ نشستیں وہاں پر بیٹھے ہوں گے. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں اور آپ کے والد وہاں پر ہوں گے. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اگرچہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یعنی ایک قصاص کا مطالبہ ان سے لے کر ان کی طرف آئے تھے اس کے باوجود وہ اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اگر انہوں نے وہ ایک ہماری جنگ ہو گئی اور آپس میں ایسا معاملہ بن گیا اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہو گیا کہ وہ اب جو ہو وہ اہل اسلام میں سے نہیں اہل ایمان میں سے نہیں رہے. جیسا کہ بعض ظالم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم تو جنت میں ایسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ کوئی ایسی بات ہے. تو یہ بہت بڑی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے جنتی ہونے کی گواہی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو ہے وہ گواہی دے رکھی ہے. جی یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جنگ جمل کے اندر بھی ان کی شرکت تھی. یہ یہی جو تھوڑا سا ہم بات کر رہے تھے اس کے جی 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 یہی بات جو جنگ جمل کے حوالے سے تھی نا کہ اصل میں یہ جنگ جمل بعض صحابہ کرام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے قصاص جو ان کو شہید کیا گیا ہے جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیں تو اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایک مطالبہ تھا بعض صحابہ نے رکھا تھا اور چونکہ بالخصوص یہ بعض صحابہ ان کا رشتہ بھی تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بھی تھی تو اس حوالے سے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے تھے. بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ آپ پہلے میری بیعت کر لیں اس کے بعد ہم قصاص کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. بس یہ ایک معاملہ جو تھا وہ ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر بات یہاں تک پہنچی کہ یہ جو صحابہ کرام تھے یہ اصل بعض روایات میں یہ بات تک آتی ہے کہ راستے میں جاتے تک سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اصل میں جو مسلمانوں میں تشویش ہے اس کو ختم کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے ہم اپنا مطالبہ رکھتے ہیں اور ان سے اپنی بات جو ہے وہ ان کے سامنے اپنی یہ جو ساری بات ہے اس کو رکھتے ہیں. یہ اصلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ سمجھیں کہ ایک مصالحتی جو پروگرام کے تحت یہ چلے تھے یہ صحابہ کرام. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو آمنا سامنا ہوا اور وہاں پر آپس میں بات چیت بھی ہو گئی. اس کے باوجود جو بعض یہ جو قاتلین عثمان ہی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہماری جو خیر نہیں ہے کیونکہ جب صحابہ کرام آپس میں سب مل جائیں گے اور ان کا اتفاق ہو جائے گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ان سے قصاص کیا جائے بدلہ لیا جائے تو ہماری تو خیر نہیں. انہوں نے پھر شرارت کی اور دونوں طرف سے ہی مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ آپس میں اس طرح سے یعنی شرارت کے ذریعے سے بھڑکا دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے جنگ شروع ہو گئی. اور وہ جنگ بہرحال اس طرح شروع ہوئی کہ پھر اس کے آخر تک بہت سارا نقصان مسلمانوں کا آپس میں ہو چکا تھا.
تو بہرحال یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا، اس کے متعلق اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جو اہل السنہ کا جو عقیدہ اور منہج ہے وہ یہی ہے. ہمارے علماء ہمیشہ سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو صحابہ کرام کے یہ جو باہمی معاملات ہیں ان میں بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ یہ ایک استثنائی صورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسے صحابہ کرام کے باہمی جو معاملات ہیں ہو جائیں گے، اس کے باوجود جنت کی بشارتیں بھی ملی ہوئی ہیں، اس کے باوجود دونوں فریقین جو ہیں ان کو نبی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی جنت کی بشارتیں ہیں، سیدنا طلحہ کو بھی بشارتیں ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرف مقابلے میں ہے. تو اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک استثنائی صورت دی تھی، اور یہ جنگیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سبق بھی تھا کہ اس میں جو اگر اتنے عظیم لوگ بھی کسی فتنے میں یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس طرح سے، تو عام بندے کی کیا حالت ہوگی. اس کو تو زیادہ اس سے بچنے کے لیے اپنی کاوش کرنی چاہیے. اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید میں بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں یا مجھے بہت زیادہ ادراک اور درک حاصل ہو گیا تو اب میں کسی طرح کسی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی بھی ان کی حکمتیں ہیں، لیکن اصل میں ہمارا جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے اس کے متعلق وہ یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں خاموشی اور سکوت اختیار کرتے ہیں. اور میرا خیال اس کے متعلق جو صحابہ کرام کی باہمی جنگیں ہیں ان کے متعلق عبدالعزیز بھائی نے پیچھے کسی پروگرام میں ذکر بھی کیے تھے کہ 5 اصول، تو وہ دیکھ لیے جائیں. بہرحال وہ اصل یہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء اہل السنہ بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ روایات بھی تو لکھی ہوئی ہیں، مثلا صحیح بخاری میں بعض روایات لکھی ہوئی ہیں، صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، تو اگر ان کو بیان کرنا درست نہیں تو محدثین نے کیوں لکھا؟ محدثین نے جہاں پر لکھا ہے وہاں پر کسی نے بھی یہ مسئلے اخذ نہیں کیے کہ فلاں صحابی کیسا تھا اور فلاں صحابی کیسا تھا، نہیں، یہ مسائل اخذ نہیں کیے، بلکہ اس سے کوئی اور مسئلہ اخذ ہو رہا ہے اس تناظر میں سے ذکر کیا یا بطور تاریخ سے ذکر کیا، لیکن کبھی بھی اسے عقیدہ ثابت نہیں کیا. یہ جو صحابہ کرام کے متعلق ہمارے عقائد ہیں یہ ہمیں قرآن اور حدیث کی جو دوسری واضح نصوص ہیں ان سے مل گئے ہیں، تو اسی پر جو ہے محدثین نے اجماع کر لیا ہے، اور وہی اجماع ہمیشہ سے ہمارا چلتا آ رہا ہے یعنی کتب عقائد کے اندر. تو ہم اسی پر ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ جو آپس میں معاملات ہوئے ہیں اس کے متعلق ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. ہاں ایک بات یہاں پر ایک رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت کے لیے جنگ تھی، اور بعض لوگ ایسا نعوذ باللہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو حکومت کے لیے آپس میں لڑتے رہے. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ جو صحابہ کرام تھے، سیدنا طلحہ ہوں، زبیر ہوں، سیدہ عائشہ ہوں یا دوسرے سیدنا معاویہ ہوں، یہ لوگ اس لیے نہیں لڑ رہے ہوتے تھے کہ یہ ہم خلافت ہمیں ملے، نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کہیں پہ ان کا مطالبہ ہوتا کہ ہمیں خلافت عطا کرو، ایسا کسی نے مطالبہ نہیں کیا. صرف یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان سے عثمان کا قصاص لیا جائے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اکٹھے آپ کی بیعت کرتے ہیں. اس طرح کا معاملہ تھا. اسی لیے ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، تو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں لا خلاف بین الامت ان علی احق بالامامت من جمیع اہل زمانہ، یعنی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امت میں کوئی ایک بھی جو امتی ہے اہل السنہ میں سے کوئی بھی یہ اختلاف نہیں کرتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے. یعنی سیدنا عثمان کے بعد انہی کی باری تھی، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، نہ ہی کسی صحابی نے اس کا اختلاف کیا، اس سے اختلاف کیا. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لم ينقل احد ان عائشہ ومن معها نازعوا عليا في الخلافہ، کہ کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے معاملے میں منازعت کی ہو کہ ہم خلافت آپ کی نہیں ہماری ہے. کسی نے یہ بات نہیں کی. یعنی یہ بات جو ہے بعض برے لوگوں نے اڑائی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کی حکومت کے لیے جنگیں ہوتی تھی. نہیں، حکومت کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. ولا دعوا الى احد منهم ليولوا الخلافہ، اور نہ ہی کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا تھا ان میں سے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے. یعنی کسی کا کوئی یہ دعویٰ نہیں تھا. خلافت کے متعلق یہ جنگ تھی ہی نہیں. نہ سیدنا طلحہ رضی اللہ کو اللہ نے ویسے ہی بہت کچھ دیا تھا، انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ خلافت کے لیے یعنی اس طرح کی بات کرتے. اسی طرح ابن حزم رحمہ اللہ وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں، اما ام المؤمنین والزبیر وطلحہ فما ابطلوا قط امامت علی،
کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا زبیر رضی اللہ عنہ ہو یا طلحہ رضی اللہ عنہ ہو، انہوں نے کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی، ان کی خلافت، ان کی امامت کا ابطال نہیں کیا، اس کا انکار کبھی نہیں کیا. ولا طعنوا فیہا، انہوں نے اس میں کوئی طعن نہیں کیا. ولا ذکروا فیہ جرحۃ تحتہ عن الامامہ، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فلاں چیز نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے یہ خلیفہ نہیں بن سکتے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. یعنی یہ اصلاً جو صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو قصاص ہے اس کا معاملہ تھا، بس اتنی سی بات تھی. اور اسی کو جو بنیاد بنا کے یہ اصل میں صحابہ کرام ایک مصالحت کی نظر سے گئے تھے، اور آگے سے جو منافقین تھے اور برے لوگ تھے اور جو باغی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ جس سے مسلمانوں کی باہمی جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی. صحیح صحیح. اور یہ ان کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی تھی؟ ہاں، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی جو جنگ جمل کے ہی اندر ہوئی. اور بعض روایت میں نام بھی آتا ہے کہ مروان بن حکم جو ہے اس کا جو ہے وہ نیزہ، اس کا تیر اس نے مار کے شہید کیا سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہرحال یہ اسی جنگ میں ہی ان کی شہادت ہوئی، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح صحیح. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے؟ اس میں دیکھ لیتے ہیں ان کی جو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض ایسی خصوصیات بھی ہیں جو اس کے علاوہ جو ادھر ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام تھے ان سے ان کا بڑا محبت کا تعلق تھا، اور انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی جب ان کو وہ خوشی ملتی تھی. اور اس کی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ دلیل صحیح بخاری وغیرہ میں جو حدیث ہے سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی بعد میں جی جب جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ لمبا واقعہ ہے. تو اس میں انہوں نے ایک بات سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیچر ہے وہ کیسی تھی دوسرے صحابہ کے متعلق. یعنی کسی کو خوشی ملی ہے تو ان کو مطلب کیسا محسوس ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لمبی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے لوگ آ کے ملنے شروع ہو گئے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو لوگ مبارکباد دینا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، مسجد نبی میں داخل ہوا تو فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت مہاجرین اور صحابہ بھی بیٹھے تھے، لیکن جب جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مجھے دیکھا تو دوڑ کر، یعنی الفاظ ہیں ہر ویرو دوڑ کر آئے میری طرف. یعنی باقی کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھا، وہ سب سے پہلے دوڑ کر آئے اور آ کے انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر جو ہے وہ مجھے مبارکباد دی. یہ کہا کرتے یہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ اٹھ کے آئے تھے نا میری طرف جس محبت کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ کہ انہیں کس قدر خوشی ہوئی ہے میری یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے ساتھ ایک بائیکاٹ تھا جتنا عرصہ چلا ہے وہ جی ختم ہونے کی اتنی خوشی ہوئی کہ میری طرف بھاگ کے آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی پھر اس مومنٹ کو، اس جو ہے نا وہ لمحے کو کبھی نہیں بھول سکا. اور مجھے وہ طرح کی جو ہے نا وہ احسان ایک طرح سے یہ رہا کہ کس قدر انہیں محبت ہے مسلمانوں کی خوشی سے، ان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی یہ پہلو ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا محبت کا کہ ہر مسلمان جب کسی مسلمان کو خوشی ملے تو ہم اس کو اپنی خوشی محسوس کریں. یعنی اس طرح سے ہمیں خوشی ہو گویا مجھے بھی، کیونکہ ایک مسلمان جب کسی تنگی یا پریشانی میں یا آپ سمجھیں کہ خوشی میں ان لمحات میں کوئی اس کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر ساری زندگی بھولتا نہیں ہے کہ ہاں فلاں واقعے فلاں وقت میں فلاں نے میری جو میرا ساتھ دیا تھا یا میرے ساتھ جو اس نے ایک محبت بھرا ایک انداز اختیار کیا تھا، ویسا جو ہے وہ یعنی ان کے دل وہ ایک شاید طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوش میں کام کیا، لیکن وہ کعب پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ کبھی میں اس واقعے کو بھول نہیں سکا پھر تمہارا جو انہوں نے میرے ساتھ محبت کا جو ہے وہ کیا اس طرح. تو یہ ایک اسی طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم پسند بھی تھے، یعنی علم کے ساتھ ان کو محبت اور اسی طرح خیر کے ساتھ محبت. تو اس کے متعلق بھی ایک جو روایت ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے
کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو یہ بہت زیادہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بہت زیادہ نا کوئی پریشانی لاحق ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، یعنی کیا معاملہ ہو گیا. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی وفات کے وقت کہا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ ایک بندہ مومن اپنی وفات کے وقت ایک کلمہ ہے اگر اسے کہہ لیتا ہے تو وہ اس کے جو نامہ اعمال ہے اس میں نور کی طرح ہوگا، اس میں نور کی شکل میں اختیار کر جائے گا اس کے صحیفہ میں، اس کے نامہ اعمال میں. تو یہ جو ہے نا وہ جو کلمہ ہے وہ مجھے بھول گیا ہے، مجھے یاد نہیں کہ کون سا وہ کلمہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب وہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے کہ وہ مجھے پتہ چل جائے وہ جو کلمہ ہے، تو پھر میں وہ یعنی اس کلمہ کو بیان کروں اور اس کو پڑھوں. تو سیدنا پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں پوچھ نہیں سکا، وہ مجھے بھول گیا تھا تو وہ ذہن میں ہوگا کہ پوچھوں گا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں پوچھ نہیں سکا، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوں. یعنی ایک ہرس ہے نا ایک کہ ایک ان کی بات مجھ سے رہ گئی ہے، میں پوچھ نہیں سکا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا نا وفات کے وقت، وہ پڑھ لو، یہ وہ کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو سیدنا یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، یعنی ان کا جو صحابہ کرام کے ساتھ ایک جو فیاضی کا تعلق تھا، یہ حفظہ بھی رحمہ اللہ نے بعض چیزیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال عطا کیا تھا اس میں سے بہت زیادہ یہ خرچ کرنے والے تھے، اور بلکہ بسا اوقات یہ جو دوسرے صحابہ کرام تھے ان کا جو ہے نا یعنی خرچ اٹھا بھی دیا کرتے تھے. جیسا کہ نبی ایک مستحمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے، یہ بھی اضافی رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا تو یہ اضافی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو ان کی یعنی مدد کرے گا، ان کو یعنی اس طرح سے حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کو کفایت کر جائے گا، یعنی ان کے پاس ہوگا کوئی کمانے والے نہیں ہوں گے، یا ویسے ہجرت کر کے چونکہ آئے تھے تو ابھی ان کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو کوئی ان کا کفیل بن جائے، ان کی کفالت کر لے. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں، یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج کل ایک بھائی کا کفیل نہیں بنتا ہے. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے وہ ان کا کفیل بنتا ہوں. اور پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے شہید ہونے تک، یعنی ان صحابہ کے شہید ہونے تک سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفیل رہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے اس طرح سے صحابہ کرام کی آپ سمجھے مدد کی. جیسے پھر میں نے پیچھے ذکر بھی کیا تھا کہ ان کا نام ہی طلحہ الفیاض یعنی پڑ گیا تھا. بعض مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا لیکن وہ ثابت نہیں ہے. تو ویسے لوگوں کے یہاں یہ معروف تھے، یعنی یہ بعض تابعین نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں کے یہاں معروف تھے کہ طلحہ فیاض یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو دینے والے. اور بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تو ساری رات یہ سوئے نہیں اور اسی پریشان رہے کہ میں یعنی اس مال کا کیا کروں. تو پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اسے تقسیم کر دیں. تو جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ تقسیم کر دیا، شام ہونے تک کچھ بھی نہیں بچایا اپنے پاس، یعنی سارا کا سارا تقسیم کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا نا، بعض لوگ صحابہ کرام کی سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحابی بڑے مالدار تھے، تجارت کرتے تھے اور بڑے مالدار تھے، فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پھر انہوں نے اس مال کے ساتھ کیا کیا ہے. بسا اوقات وہ سارا مال خرچ کر رہے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. تو کیا ایسا کوئی ہے یعنی جو ایسا کرے کہ کمائے، خوب کمائے اور سارا مسلمانوں کے لیے کمائے؟ یہ بہت بڑی جگری کی بات ہے نا. اگر صحابہ کرام کو مالداری کے اعتبار سے پیش کرنا تو سخاوت کے اعتبار سے بھی پھر صحابہ کرام کو فالو کرنا چاہیے. اس اعتبار سے بھی پھر انسان سخاوت بھی کرے، لوگوں پر خرچ بھی کرے. تو یہ مختصر چیزیں ہیں، اور بھی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں اور ان کے متعلق، لیکن یہ مختصر جو مختصر تعارف
وہی یہ انشاءاللہ کافی ہے جو ان کی زندگی کے جو اہم اہم پہلو ہیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے ایک اہم جو نقشہ دے دیتے ہیں. اللہ جی تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور مختصر سا جو تعارف آپ نے ہمیں دیا ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو مجھے امید ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی اور آج ہمیں پتہ چلی ہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید جو ہے ان کے بارے میں مزید پڑھیں تاکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کی طرح بنانے کی ہم کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں آج کے پروگرام کو. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.